ریزن یہی بتائی گئی کہ شاید پیسے نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے، تو طاہر بھائی چلے کم پیسوں میں کام کر دیں گے. تو آپ بتائیے یہ ڈیسیژن کیسا ہے طاہر زمان کا کوچنگ کرنا، کیونکہ اوبیسلی ایجپٹ کی اور عمان کی کوچنگ کر کے آئے ہیں وہ؟ دیکھیں جی طاہر بھائی، میں تو بچپن سے ان کو، میرے وہ ہیرو ہیں. میں نے ان کو جو ہمیشہ دیکھا، اور ابھی تک یعنی میں اگر یہاں پہ ہوں تو میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے ہیرو ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے کوچ ہیں، بڑے اچھے ٹرینر ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے نیچے کوچز کیوں تیار نہیں کیے. میں یہ بھی سمجھوں گا، پھر میری وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ایشین ہاکی فیڈریشن میں چلے جائیں یا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن تک چلے جائیں، وہاں پہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیوں کوچز تیار نہیں کر رہے؟ پوری دنیا سے کوچز آ رہے ہیں، ہمارے صرف چند لوگ ہی کیوں ہیں جو ہر کوچز جو ہے وہ جا کے وہ چند مخصوص جو ہیں وہ کورسز کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہاں پہ دیکھیں نا جی، اگر میں نے ٹوبا ٹیکسنگ میں اکیڈمی بنائی ہے، وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ وہاں سے کسی کوچ سے آج تک مجھ سے کسی نے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ حالانکہ میں نے انگلینڈ سے کوچنگ کورسز کیے ہیں میں نے، لیکن یہاں پہ مجھ سے کسی نے کیوں رابطہ نہیں کیا کہ بھائی ہمارے ملک کی ہاکی بہتری ہو، کہ ایشین ہاکی فیڈریشن میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چند مخصوص کوچز کو کیوں پک کرتے ہیں؟ انہیں کو کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کورس کر لیں یا ایسے کر لیں؟ تو اس لیے میرے خیال سے اگر پاکستان کی کسی کو فکر ہے، طاہر بھائی بہت اچھے ہیں، ہمارے دیکھیں ابھی نئے انہوں نے جوائن کیا ہے، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اس ٹیم کو لے کے بہت اوپر تک جائیں. جس طرح انہوں نے اپنی خدمات سے پاکستان ہاکی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا، بڑی قربانیاں ان کی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک باپ کی طرح صحیح فیصلے کرتے ہوئے، جیسے ایک باپ سے بچے پوچھتے ہیں نا، بابا آپ کو کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو ماں باپ کہتے ہیں جی مجھے یہ بھی پیارا ہے، یہ بھی پیارا، سب بہن بھائی مجھے ایک ہی طرح کے ہیں. تو میرے خیال سے جب یہ چیزیں آئیں گی نا، ایک باپ کی طرح سوچا جائے گا کہ یہ بچے سارے میرے ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، لاہور کے ہیں یا گوجرا کے ہیں، اور یہ کسی مجھے پرواہ کہ یہ کون سی برادری سے ہیں، کون سے فرقے سے ہیں، کون سے صوبے سے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ طاہر بھائی کو عزت اللہ پاک دیں گے انشاءاللہ. آپ عمران بھائی سینئر کو بھی جانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھیلے ہیں، انڈر کھیلے ہیں، اور ابھی آپ ان بچوں کو بھی جانتے ہیں، آپ مڈل جنریشن میں ہیں، تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ایک گیپ کافی بڑا ہونا شروع ہو گیا، اور یہ جو نیپوٹزم والا مسئلہ نا، یہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ بن گیا، بڑا سویر قسم کا یہ پرابلم ہے. ہم فیملیز میں دیکھیں، ایون آفسز کے اندر دیکھیں، اور یہ اداروں کے اندر تو بڑی یہ کام سی بات ہوگی. اب طاہر بھائی کا بھی آپ بتائیے، ان کو آپ ایسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کوچ میں جس طرح انہوں نے، عمران بھائی نے کہا کہ یہ منٹور بھی ہوتے ہیں اور ایک فادر فگر کا رول ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کی کوچنگ کی، کیونکہ ماڈرن ڈے کی ہاکی جو ہے نا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے، سائنٹیفک ہم جیسے بات کرتے ہیں وہ ہو چکی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن تمام کروا پائیں گے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ طاہر بھائی کی، یہ میں نے انڈر کوچنگ طاہر بھائی کھیلے ہوئے ہم لوگ، ان کی کوچنگ میں ہم لوگ 2013 کا ایشین چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے تھے جب کاکا مگورا جاپان میں ہوئی تھی. اور دیکھیں ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ صلاحیت، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایز اے ٹرینر آؤٹ کلاس، ایز اے ڈسپلن ٹیم میں لے کے آنا آؤٹ کلاس. کچھ چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ ایک ٹیگ ہو جاتی ہیں چیزیں کہ جی آپ تھوڑا سا ان چیزوں پہ باعث ہو گئے، آپ تھوڑا سا ان چیزوں پہ فیورٹزم لے گئے، وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. میرے خیال سے طاہر بھائی کو جو پاس کے جو ایکسپیرینس ہیں ان سے انہوں نے کافی زیادہ سیکھا ہوگا، اور وہ چیزوں کو بدلیں گے بھی، اور وہ چیزیں نظر آنی بھی نہیں چاہیے، اور نظر آئیں گی بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ طاہر بھائی جس طرح کے پروفیشنل ہیں، جو انہوں نے ٹائم گزار لیا ہے یا جو ایکسپیرینس ان کو آ گیا ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آپ فارنر کوچ کی بھی عمران بھائی سے بات کر رہے تھے کہ جی فارنر کوچ کا آنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. دیکھیں فارنر کوچ کا آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے بیچ میں کہ جب وہ آتا ہے نا تو فیورٹزم ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک 24 لڑکوں کے پول میں ایسا کمپٹیشن ڈال جاتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹیم کے لیے آؤں، میں فائٹ کروں، میں اس پلیئر کو بیٹ کرنے کی کوشش کروں. جو چیز جو ہے نا ٹیم کا انوائرمنٹ بدل دیتی ہے. ٹیم کا انوائرمنٹ بدلنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے پلیئرز کے اندر سیلف کانفیڈنس ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ بلیو کر رہے ہیں کوچز کو خوشامد کرنے کے چکروں میں، کہ اگر عرفان بھائی آپ کوچ ہیں، آپ کے پاس آئیں گے جی آپ جو کہہ رہے ہیں. جس طرح ایک بات ہے کہ اگر آپ کوئی صحیح سوال کوچ سے کرتے ہیں، اگر وہ برا بھی مناتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، بالکل، کہ آپ کو کوچ کی اسکل پتہ چلے گی آیا وہ اس کا جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کرائٹیریا بن گیا ہے کہ جب لوکل کوچ آتا ہے ہمارا تو ہم اس کو لیتے ہیں جسٹ فار گرانٹیڈ. ٹھیک ہے، جسٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم، اسے سوال ہی نہیں کرتے. پائن تجھے ٹھیک کہہ رہے ہو، پائن تجھے ٹھیک کہہ رہے ہو، خوش رہیں گے نا پائن، سوال نہیں کرو گے. میں یہاں پہ تھوڑی سی چیز، ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے، جو میں نے ایکسپیرینس کیا. میں جونیئر ایشیا کپ کھیلنے کے لیے گیا، جب جونیئر ٹیم میں تھا، تو اب مجھے میرے کیمپ کے اندر کوئی 27 شارٹ کارنر پہ گول تھے. میں سہیل باز کے ساتھ ٹریننگ کرتا رہا ہوں، تو اس میں مین میرے اوپر ایک چیز ذمہ داری تھی. اب پتہ نہیں کہیں سے کسی کے کان میں پہنچتی بات، کسی کوچ کے بات کان میں ڈالی گئی، اور مجھے یقین کریں ٹیم سے ادھر ہی نیچے بٹھا آگے نا ایک لڑکا جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی نہیں تھا، نہ وہ میرٹ پہ تھا، اس کو کھلانا شروع کر دیا، اور ہماری ٹیم 5ویں نمبر پہ آئی. اچھا پھر سینئر ٹیم میں آ جائیں. سینئر ٹیم میں کھیل رہا تھا، تو آلٹمینس جب پہلی دفعہ آئے
تو انہوں نے مجھے کہا آ کے نا مجھے ایک سائڈ پہ لے کے گئے, کہتے کہ نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری پرفارمنس سارے کیمپ میں سے سب میں سے زیادہ تیز سے آپ اوپر آ رہے ہو, جبکہ آپ کی فائل کے اوپر لکھا ہوا ہے یو آر یوزلیس, آپ کی کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب مجھے ایک دفعہ ٹیم اچھا مجھے نا ایک دفعہ کوچ نے کمرے میں بلایا, اس نے کہا جناب آپ نے نا کپتان کے ساتھ نہیں گھومنا پھرنا. میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا بس ہم نے کہہ دیا نہیں پھرنا. میں نے کہا جی میرا اتنا وہ سینئر ہے, کپتان ہے, میری اتنی فیور کرتا ہے, میں کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں میں بل دینے کی کوشش کرتا ہوں, وہ دیتا نہیں, مجھ سے ویسے ہی بڑی شفقت کرتا ہے, شروع سے کیمپ میں کٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا بس ہم نے آپ کو کہہ دیا ہے. اچھا میں نے کہا یہ کون سا ایسے ڈرا ڈور ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں وہ روٹین تھی میرا, وہ بھی میرا سینئر تھا, اس کے سامنے میں کہہ سکتا جی تسی بس میرا آپ کے راستے علیحدہ, میں نہیں کہہ سکتا. اور واقعی مجھے ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا.